محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کے لیے راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے کہ جیسے دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں لگا رہا ہو۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، نمبر 2، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، اور نمبر 3، محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی، اور یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، کیونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، شروع میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا،
پھر رمضان کے روزوں سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ وہ ہمیں محرم الحرام کے ایام نہایت تعظیم کے ساتھ گزارنے اور اس میں خوب عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔